نعیم حنیف صاحب کو یہاں پہ شامل گفتگو کروں گا. نعیم صاحب, اگر میں یہ کہوں کہ پہلا ٹیلی ویژن ڈرامہ ان کی شہرت کا باعث بنا, کتنی آنکھیں کتنے خواب, مگر ٹیلی ویژن کا اور کراچی سینٹر کا ان پہ خاص ایک اور کرم بھی ہے. یہ کراچی سینٹر کے داماد بھی ہیں اور ان کی سسرال بھی پاکستان ٹیلی ویژن ہے. تو میں غلط تو نہیں کہوں گا؟ ان سے پوچھ لیتے ہیں سر, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اب بتائیے بشرا کو کہ میں کیوں صحیح کہہ رہا ہوں. بتائیے پلیز. اس لیے کہ میری شادی جس لڑکی سے ہوئی ہے وہ بھی ٹی وی پہ کام کرتے تھے. خدا کی بستی. am I right؟ سر آپ بالکل صحیح ہیں, مگر ذرا تفصیل سے بیان کیجیے نا. خدا کی بستی شوکت صدیقی صاحب کا ناول تھا. جی بالکل. وہ پاکستان ٹیلی ویژن کو اتنا پسند تھا کہ 2 دفعہ اسے ماخوذ کر کے ڈرامے کی شکل دی. ایک دفعہ 1969 میں اور ایک دفعہ پھر ارلی 70s میں. جو دوسری دفعہ بنایا گیا تب اس میں ذہین طاہرہ 73 پوری 73 آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ذہین طاہرہ ایک بیمار ماں ہے اور ظہور احمد صاحب ایک ان کے دوسرے شوہر ہیں جو ان کو زہر کے ٹیکے لگاتے ہیں اور ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. اس مرتی ہوئی ماں کی ایک بیٹی ہے جس کا نام تھا منور سلطانہ, جو میری بیوی ہے. تبھی تو میں لایا ہوں. ایک لمبی کہانی دسی ہے تو تاری بیوی نے دسنی ہوتی ہے. بیوی بالکل بیوی ہے. حضور والا تو یہی تو رسپانس ہوتی ہے. حضور والا مجھے پتہ ہی کیوں یاد ہے سر, یہ ہماری آپ کی جو زندگی ہے نا, آپ کا کریئر, یہ میری جنریشن کی بچپن کی حسین ایک دنیا ہے. آپ یقین کیجئے ایک سین لیا جاتا تھا کہ ظہور احمد صاحب نے زہر کا ٹیکا بھرا ہوا ہے اور وہ چند قطرے سین سے باہر نکلتے تھے اور میں اپنے دونوں بازوں کو یوں کر لیتا تھا. معصومیت کا دن تھا, لگتا تھا. جی سر, سسپینس کتنا ہوتا تھا سیریل میں, اسپیل باؤنڈ. اب تو خیر چھوٹے تھے یا پتہ نہیں پیدا بھی ہوئے تب بالکل, لیکن لٹرلی آپ بلیو کریں کہ ٹریفک رک جاتا تھا, سناٹا ہو جاتا. بالکل. خدا کی بستی آنے والا, خدا کی. اسی طرح لاہور سے چلا تھا وارث, بالکل اس کا بھی یہ حال تھا, ڈائریکٹ حوالدار. مطلب میرا اور ڈاکٹر صاحب کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس دور کا کام آج بھی لوگوں کو یاد ہے. آج کا دور جو آج چلے گا وہ کل یاد نہیں ہوگا. نہیں یاد ہوگا سر, بالکل واقعی. اینی وے سر جی, یاد بھی اسی لیے ہے کہ کام بھی کمال تھا. فرق کتنا ہوا کہ پہلے ڈراموں کے لیے ٹریفک رکتے تھی, اب کوئی منسٹر آ رہا ہو تو ٹریفک رک جاتی ہے. بالکل, بہت چاہے اس میں ایمبولینس ہو, چاہے کوئی مریض مر رہا ہو, چاہے کسی کے رکشے میں ڈلیوری ہو جائے تو ٹریفک رک جاتا ہے کہ فلاں منسٹر آ رہا ہے یا سی ایم گزر رہا ہے یا فلاں صاحب گزر رہے ہیں تو اس لیے ٹریفک بند ہے. اور اسی میں کوئی بڑی ٹریجڈی ہو جاتی ہے. جی کئی ٹریجڈیز ہوتی ہے. تو مجھے اس لیے نا تھوڑا سا وہ میں چلا گیا پیچھے, جب ڈراموں کے لیے ٹریفک رکا تھا. اندھیرا اجالا میں ہم نے دیکھا, وارث میں دیکھا, اور اب اس دور میں ہم سفر بھی, اس کے علاوہ میرے پاس تم ہو, میرے پاس ٹریفک رکتا نہیں تھا. ٹریفک ہوتا ہی نہیں تھا سڑکوں پہ, روکنے کی کسی کو ضرورت پیش نہیں آتی تھی. لوگ گھروں میں بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتے تھے اس لیے کہ اس وقت بالکل سنسان ہو جاتی تھی سڑکیں. اب جن کے لیے اب ٹریفک روکتے ہیں, اللہ کرے کہ خیر. اینی وے, حضور والا بات صرف یہ ہے کہ آپ کا تعلق کراچی کے علاقے ناظم آباد سے ہے. آپ وہیں پلے پڑھے, وہیں تعلیم حاصل کی آپ نے, مگر کراچی کا کوئی نہیں ہے. کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں کا کوئی رہنے والا نہیں ہے. اکثر لوگ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں. آپ کی فیملی بھی کیا انڈیا سے آئی تھی یا کراچی میں تھے؟ Migrated. From where, sir? I was born in Deccan, حیدرآباد. واہ. اور میرے فادر وہاں پولیس میں تھے. My grandfather was commissioner, Deccan, حیدرآباد. میری موسٹلی جو فیملی ہے وہ مارشل ریس کی ہیں سارے. ٹھیک ہے. میں گندا انڈا تھا جو ادھر آ گیا. نہیں سر, بالکل نہیں. میرے خیال میں بہت اچھا کیا آپ نے. پیاری مریم, ہمیں اتنے اچھے آرٹسٹ کیسے ملتے سر؟ کہ میرا تعلق جو ہے وہ حیدرآباد سے ہے. آپ کو سمجھ آئی کون سے والے حیدرآباد سے؟ دکن حیدرآباد. دکن حیدرآباد سے, یعنی کہ دکن حیدرآباد انڈیا میں اسٹیٹ ہے. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں بیٹا, بہت سارے بچوں کو آپ کی عمر کا پتہ ہی نہیں کہ ایک حیدرآباد سندھ میں ہے اور ایک حیدرآباد انڈیا میں ہے. بالکل. اور دکنی تہذیب سے بشرا کو بہت زیادہ واقفیت بھی ہے اور لگاؤ بھی ہے. تو بشرا, اگر ہم یہ کہیں کہ بچپن میں ان کے ہاں دکن سے تعلق کی وجہ سے خاص طور پہ کون سے کھانے پکتے تھے, میں یہ سوال کروں تو آپ کے ذہن میں کون سا کھانا آتا ہوگا؟ بریانی حیدرآبادی بریانی اتنی مشہور نہیں ہے. حضور والا آپ بتائیے کہ کیا بھگارے بینگن بنتے تھے, ڈبل کا میٹھا بنتا تھا, یا بادام کی جالی؟ ماشاءاللہ کی بڑی نالج ہے. میری کوئی نالج نہیں. اچھا یہ دیکھیں کہاں سے اللہ تعالیٰ کیسے کمبینیشن بناتا ہے. بادام کی جالی آج سر میں آپ نے حیدرآباد بتایا. دکن, وائف میری پنجابی, اکاڑا ساہیوال. بالکل. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیسے میچ ہوگا. میں نے کہا ان باتوں سے کیا ہوتا ہے, ان بات ابھی تک میچ چل رہا ہے الحمدللہ, اتنا عرصہ ہوگا چل رہا ہے میچ, چلتا رہے گا. نہیں یہ اردو اور پنجابی کا آنکڑا تو رہا ہے, رشتے تو بڑے ٹوٹے زبان کی وجہ سے. بالکل.
लेकिन माशाल्लाह आपको ये इश्यूज नहीं आए कभी भी नहीं लैंग्वेज वाले? अच्छा सर, एक फनकार के साथ एक फनकारा की शादी होती है, उसके बाद फनकारा का करियर खत्म हो जाता है, ये उनकी अपनी मर्जी थी या आपकी तरफ से पाबंदी थी? जी ये बताइए। ऑब्वियसली मर्जी तो मेरी थी, टीवी पे काम किया, फिर एक प्ले किया, वो भी जलाली साहब का था, सुतून, वो टाकरा हो गया, फिर टाकरा होगा तो टाकरे आपको देखकर टेलीविजन पे जाके बड़ों को कहते हैं इंसान। सर हमारे यहाँ चूंकि डिजिटल है तो हर एक के हाथ में उनके फोन पे RNN टेलीविजन आता है, रास्ता न्यूज नेटवर्क, जिसमें इस वक्त आप मौजूद हैं, और आपको देख के आपके किसी परस्तार का फोन आ गया है। जी फरमाइए, कौन हमारे साथ है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RNN। वालेकुम अस्सलाम। मरियम फरमाइए, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आइए बताइए, आपकी आवाज हमें बहुत क्लियर आ रही है कि गुलाम महिउद्दीन साहब से आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी फरमाइए। जी मैं गुलाम महिउद्दीन साहब से ये पूछना चाहूंगी कि उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती थी इस फील्ड में एंटर होने को, तो क्या वो अपने चिल्ड्रन को कहते हैं कि वो स्टेप इन करें इस फील्ड में और वो इधर काम करें, सपोर्ट करते हैं? बड़ी अच्छी बात है सर, बहुत मेहरबानी। अभी जवाब देते हैं आपको। ये बताइए कि क्या आप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं? आपको सपोर्ट नहीं मिली इस तरह? मेरी तरफ से, मेरे पेरेंट्स की तरफ से कोई एतराज नहीं हुआ। ठीक। कोई एतराज नहीं हुआ। सिर्फ देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ इदारे ऐसे होते हैं कि जो बदनाम होते हैं, इसमें बदकिस्मती से हमारी इंडस्ट्री भी है। कोई ऐसी बात नहीं है, इंडस्ट्री में कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, बड़े सिविलाइज्ड हैं, बड़े कल्चर्ड हैं। मैं आपको बताऊं, जितनी रिस्पेक्ट मैंने फिल्म इंडस्ट्री में औरत की देखी और कहीं नहीं देखी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जितनी हीरोइन की रिस्पेक्ट वहाँ होती है और नहीं मैंने कहीं देखा उसको। यकीनन। मेरी फैमिली की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ ये था जो मुझे थोड़ा बहुत कुछ इशारा मिला था अपने फादर की तरफ से, कोई ऐसी वैसी हरकतें ना करना, क्योंकि आपको पता है लोगों की बातें बड़ी मशहूर, स्कैंडल्स तो आपको पता है, आपके हाथ से भी बड़े बड़े नेम सब स्कैंडल निकले, तो ऐसी कोई बात हो। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है, बल्कि मैंने बड़े बड़े पॉजिटिव काम किए इंडस्ट्री में जो उससे पहले कभी नहीं हुए थे। मैंने वेलफेयर का बहुत काम किया है। यहाँ पंजाब में जब भी सैलाब आया, बारिश, जो कुछ भी हुआ, ज़लज़ला, उनके लिए मैंने बड़ा काम किया। शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए मैंने फंड रेजिंग बहुत की, इंडस्ट्री में वेलफेयर फंड बनाया, जो मुस्तहिक लोग हैं उनको घरों पे पैसे पहुंचाए। मैंने अकेले नहीं किया, मेरे साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो खालिद भट्ट जी, बिल्कुल, जो हमारे आर्टिस्ट भी थे, हमारे क्रिकेटर भी थे बड़े से, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो मतलब इस तरह से किया। तो सर आप अपने बच्चों को, मरियम का भी हमने जो डाउट था वो क्लियर कर दिया कि सर को तो सपोर्ट मिली थी फैमिली से, बस कुछ रिजर्वेशंस होती हैं। कि मरियम की हम नाम ही इनकी बेटी हैं, मरियम महिउद्दीन।